لڑکے کو مارا انہوں نے، وہ جو مونس کا دوست. یعنی اگر آپ یہ چیزیں معاشرے میں کریں گے، مگر آپ یہ سب معاف کرنے کو تیار ہیں؟ میں پہلے کلیئر کرتا ہوں. پہلے تو اگر آپ اپنے معاشرے میں یہ چیز کریں گے اور آپ کا کوئی انصاف کا ادارہ کچھ نہیں کرے گا، آپ کی عدالتیں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گی، تو وہ بنانا ریپبلک میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا، کسی کو باہر کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا ملک میں. اور یہ ہوتا ہے جنگل کا قانون، جو طاقتور ہے وہ پھر کمزور کو دباتا ہے. یہ قبضہ گروپ کیا ہے؟ کون سی دنیا کے اندر مجھے پتا ہے، یورپ، امریکہ، سارے آپ کبھی سنا ہے قبضہ گروپ کا؟ وہاں کسی کے قبضہ گروپ ہوتا ہے جو کمزور کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے. کبھی وہاں سنا یہ؟ کیونکہ کمزور کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، رول آف لا ہے وہاں، قانون ہے، انصاف ہے. اس میں سارے ملک کے اداروں کو مل کے اس میں سے نکلنا پڑے گا، نہیں تو یہ اب نکل نہیں سکتے. جدھر پھنس گئے اور انہوں نے ہماری سیکیورٹی پہ ایک دفعہ کمپرومائز کروا دیا جو سری لنکا اور ایجپٹ سے کر رہے ہیں، تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. اس لیے سب کو مل کے کرنا پڑے گا. صرف این آر او نہیں آپ نے دینا، کیونکہ جس وقت آپ کرپشن کو معاف کرتے ہیں ملک ختم ہو جاتا ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو نیلسن منڈیلا کی تھی، اس کی ضرورت ہے. Oh, you're offering truth and reconciliation now. وہ نہیں چاہیے کہ جمہوریت میں بھی اس کا ذکر ہو گیا تھا. وہ دیکھیں نا، یہ تو اگر مشرف نے غلط استعمال کیا تھا ریکنسیلیشن، منڈیلا کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بالکل مختلف تھا. اس کا یہ تھا کہ جو ساؤتھ افریقہ کی جو گوروں کی رجیم تھی، انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا افریقنز کے اوپر. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں تو قتل عام ہو جائے گی جب وہ افریقن پاور میں آئیں گے. تو تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے آپ سچ بتائیں کہ آپ نے کیا ظلم کیا، پھر ہم تمہیں معاف کریں گے. سو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے کہ اعظم سواتی سے سچ بولیں کہ ہاں ہم نے یہ غلط کیا ہے، معافی مانگتے ہیں. میرے سے کہیں کہ ہاں آپ کو ہم نے قتل کرنے کی کوشش کی، معافی مانگتے ہیں. ان سے کریں یہ جو ہے شہباز گل، ارشد شریف کا میں نہیں کہہ سکتا، میں اپنی پارٹی کا کہہ سکتا. ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ملک کی بہتری کے لیے، جو ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا. لیکن چوروں کو آپ کبھی معاف نہیں کر سکتے. جس وقت آپ معافی کس سے چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو ان میں سے کوئی بھی who should be apologizing exactly؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے مجھے پتا کس نے کیا. مجھے اعظم سواتی کو پتا کس نے کیا، شہباز گل کو پتا کس نے کیا، ارشد شریف کی اگر والدہ صاحب پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کس نے کیا. اگر آپ نے ملک کے اندر اس کو ملک کو اب اٹھانا ہے یہاں سے، اگر آپ نے قوم اور اسٹیبلشمنٹ کو اکٹھا رکھنا ہے تو تبھی ملک اٹھ سکتا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کا پازیٹیو رول لے کے آنا ہے، دیکھیں یہ نیگیٹو رول ہے، ڈرانا، دھمکانا، مارنا، پیٹنا. یہ تو آپ ملک کو بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں نا. اسی طاقت کو آپ پازیٹیو رول کیسے، رول آف لا اسٹیبلش کرنے میں. خان صاحب، ایک تو مجھے یہ آپ کی بات تھوڑی سی خطرناک بھی لگ رہی ہے، انریلسٹک بھی، بیکاز آپ کو پتہ ہے ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. ان میں سے اگر آپ کو ادارہ معافی مانگتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے آج، یا اس پر سوچ بھی رہا ہو، I don't see it happening. نہیں، میں اداروں کی تو بات نہیں کر رہا نا مہر، میں تو وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اس میں تھوڑی سی تھی، انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، ان کو معافی مانگنی چاہیے. سویلین اینڈ ملٹری بوتھ. سیولین تو ہیں کرمنلز نا جی، ان سے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ وہ کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے جب تک یہاں سے نہ ہو. آف دی اسٹیبلشمنٹ، ان کو معافی مانگنی چاہیے اور پھر آگے بڑھیں. ان میں سے کچھ حاضر سروس بھی ہیں، دیٹ میکس اٹ آل دی مور انپروبیبل اینڈ انریلسٹک. دیکھیں جی، یا تو فیصلہ ہم کر لیں کہ جناب ایک ادارہ ایسا ہے یا دو ادارے ایسے ہیں جو ابو لا ہیں، یا ہم فیصلہ کر لیں کہ جی آپ قانون سے اوپر ہیں، آپ جو مرضی کریں ملک میں، آپ جس کو مرضی جو مرضی کر دیں، مارے دھاڑیں یا ٹارچر کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر پاکستان کی کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ بنانا ریپبلک بنتا جا رہا ہے. میری بات مارے مہر، میں نے پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. مجھے یاد ہے جنرل مشرف کا مارشل لا. میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں، کبھی ایسی چیزیں نہیں اس دور میں ہوئی. میں نے کرتا وہ بھی تھا کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹر تھے، لیکن اس طرح کا ظلم میں نے کبھی نہیں ہوتے دیکھا. اور خان صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ کرپشن روکنے کے لیے، رول آف لا کے لیے، آپ تو آئی ایس آئی کو، ایجنسیوں کو ڈائریکٹلی گورننس میں لا رہے ہیں. نہیں، میں پھر سے کلیئر کروں. دیکھیں، آئی ایس آئی آرگنائزڈ ہے، اس کی بڑی زبردست ان کی نیچے تک ان کی اب آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے.
میں چاہ رہا ہوں وہ پازیٹیو ہو، بجائے وہ کہ کسی کی فیک ڈیپ فیک ویڈیوز نکالیں یا آڈیوز نکالیں، وہ پازیٹیو کام کریں. اور پازیٹیو کام کیا ہے؟ اس ملک میں لوٹا جا رہا ہے پاکستان، ڈالرز یہاں سے چوری ہو کے باہر جا رہے ہیں. یہاں ایک طرف ڈالر کی کمی ہے، دوسری طرف یہاں سے اسمگل ہو رہے ہیں، اور ہماری طاقتور لوگ کر رہے ہیں. ہمارے اس ملک میں ہر جگہ شوگر مافیا بیٹھا ہے، کدھر ریل اسٹیٹ مافیا. اتنا وہ طاقتور ہو گیا آج پاکستان میں، وہ ہر جگہ پیسے کھلا دیتے، ان کو پکڑ ہی کوئی نہیں سکتا. میں نے وہ آرڈر دیا، میں نے کہا کہ اسلام آباد میں جو مافیاز آپریٹ کر رہے تھے ریل اسٹیٹ کے، میں نے کہا ان کو پکڑ کے اندر ڈالو. وہ اندر ڈالتے تھے، دوسرے دن وہ باہر آ جاتے تھے، اور وہ پھر وہی کرتے تھے. یعنی جب تک آپ ان کے پاس یہ جو ایک کنسٹرکٹیو استعمال ہو، یہ جو فورس ہے اس کو اس ملک میں رول آف لا اسٹیبلش کرنے کے لیے استعمال کی جائے، یعنی ایڈ کرے نیب کی. But that's not their work. آئی ایس آئی کا تو ہے نا، قانون سازی کر کے آپ کرائیں گے. نہیں میں آپ کو کیا کہوں، ایڈ کریں، مدد کریں. جس طرح ہماری کرونا کے اندر نہیں مدد کی تھی انہوں نے، لوجسٹک سپورٹ نہیں انہوں نے دی تھی. اس کا مطلب ٹیک اوور تو نہیں تھا نا. تو اس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں 3-4 ملکوں میں مانا جاتا ہے جس نے سب سے بہتر طریقے سے، غیر معمولی حالات تھے نا. نہیں تو یہ غیر معلوم کہ ملک بینکرپٹ ہو گیا، پیسہ ہے نہیں ملک چلانے کے آپ کو لیے. لگتا ہے اس سے سویلین بالادستی متاثر نہیں ہوگی؟ سویلین گورنمنٹ کے نیچے، یہ سویلین گورنمنٹ سے اوپر نہیں. دیکھیں، آپ جب ذمہ داری اور اتھارٹی کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں، کوئی دنیا کا مینجمنٹ سسٹم نہیں چلتا. پاور کسی کے پاس ہے، ذمہ داری کسی اور کو دے دیں، آپ کی فیکٹری بند ہو جائے گی کل، تو ملک نہیں چل سکتا. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ریالٹی ہے، اس کا پازیٹیو رول بھی ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا پازیٹیو رول، نیگیٹو رول وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ ہم سب نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. تو اس کا اگر جب تک آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہوتے، ادارے سارے کمزور ہو چکے ہیں. انہوں نے آتے ساتھ ہی ایف آئی اے ختم، نیب ختم، یہ جب سے یہ آئے ہیں واپس، کرکٹ بورڈ ختم، وہ نجف سیٹھی کو وہاں، یعنی انہوں نے پارلیمنٹ ختم، سارے جو ملک کے الیکشن کمیشن ختم، ان کی کوئی اس وقت کریڈیبلٹی نہیں رہی. تو جب تک آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہوتے، اس وقت جو اسٹیبلشڈ جو ایک آرگنائزڈ ادارہ ہے جو کر سکتا ہے کام، ان کو سویلین گورنمنٹ کے اندر جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا تھا، اس وقت رول آف لا اسٹیبلش، یہ مافیاز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ جو پیسہ چوری ہو رہا ہے، یہ جو بارڈرز کے اندر سے یہ جو اربوں روپیہ جا رہا ہے، یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، یہ جو اوور انڈر انوائس باہر سے آپ ان چیزیں کو آ رہی ہیں. آفیشیل رول دینا چاہتے ہیں یہ، بیکاز الاؤ می خان صاحب، آپ نے جیسے آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کس طرح انہوں نے نیب پہ قبضہ کیا ہوا تھا؟ آپ کہتے ہیں نیب پہ قبضہ تھا ان کے، سو انآفیشلی تو یہ کام کر رہے تھے. نہیں، وہ نیگیٹو رول ہے. بالکل وہی میں دیکھیں نا، but then you will be deciding if it's negative or positive. دیکھیں، میں آپ کو سیدھا کہہ رہا ہوں، اس وقت صرف ایک کام ہے، پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کرنا، رول آف لا. اس کے لیے ہمارا اس وقت ادارے اتنے کمزور ہو چکے ہیں، کیونکہ میں تو وٹنس ہوں نا، کام ہی کچھ نہیں ہوتا تھا. ہم کہیں کچھ، وہ ادارے میں چیز پھنس جاتی تھی. میں آپ کو پنجاب کے اندر یعنی ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے آج یہ دیکھ لینا، میں پولیس سے اپنے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا جو میرا رائٹ ہے. یعنی اداروں کا حال یہ دیکھ لیں. اور جے آئی ٹی بنی ہے، 4 پولیس آفیسرز نے اندر بیٹھ کے، جنہوں نے سارے جے آئی ٹی، ان کو پریشر پڑا، انہوں نے جے آئی ٹی سیبوٹیج کر دیے. تو کدھر گیا رول آف لا؟ تو یہ نیگیٹو ان کا ہے رول. میں کہہ رہا ہوں یہ پازیٹیو پاکستان کو بچانے کے لیے اس وقت ایک پازیٹیو رول چاہیے. نہیں تو یہ ملک جدھر جا رہا ہے، میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں اگلا سٹیپ ہم جا رہے ہیں سری لنکا کی طرف. وہی حکم آنا ہے اینڈ میں، ہمارے پاس کچھ ہو رہا نہیں پیسے، بینکرپسی سے بچنے کے لیے ہماری سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز ہونا ہے. اور ایک دفعہ وہ ہو گیا، مجھے اپنے ملک کا فیوچر کا، میں نے تو باہر نہیں جانا نا، میرے تو وہ لنڈن میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو تو اسٹیک ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ زرداری اور جو نواز شریف خاندان، ان کے تو اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی تو پراپرٹیز باہر ہیں، انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے. ہمارا جو جینا مرنا اس ملک میں ہے، ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہم ایک آزاد خود مختار ملک بن کے رہ ہی نہیں سکتے اگر اسی طرح چلتے رہے. آپ پہلے مارچ اپریل میں الیکشنز دیکھ رہے تھے، آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ مارچ اپریل سے آگے نہیں جائے گا. میرے خیال میں الیکشنز تب ہی ہوں گے. وہ تو پھر ہفتہ 10 دن کے اندر ان کو فیصلہ کرنا ہوگا اگر جنرل الیکشن کال کرنے ہیں، ورنہ اپریل میں شیڈیول کیسے نکلے گا؟ تو اگر جنرل الیکشن نہیں کریں گے تو 66% پاکستان میں تو الیکشن ہو جائیں گے نا. تو وہ کیا ہوگا اس کے بعد؟ ملک
یعنی 66% پاکستان لوکل گورنمنٹ الیکشن تو ہو نہیں رہے ان سے، اس سے بھاگ جاتے ہیں یہ. تو جب 66% پاکستان میں الیکشن تو آئین کے مطابق کرنے پڑیں گے. واپس آنے کا شکریہ. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب، اگر جس طرح آپ نے کہا کہ اب ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا شہباز شریف صاحب کو کہا جا سکتا ہے، اور ہر دو صورتوں میں اگر وہ جیت گئے تو دین یو اسٹک، آف کورس ان کا ہی فیصلہ ہے وہ جب تحلیل کریں، بٹ اگر وہ ہار گئے اینڈ یو ڈو یور ہوم ورک، کسی اتحادی کو ملا لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، فاروق ستار صاحب کا موڈ بھی ہو رہا ہے آج کل، مگر اف یو ڈو ون تو آپ کی پارلیمانی لیڈر اب شاہ محمود قریشی ہیں، آپ نہیں ہیں، راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں. ول یو ہیو انف اسٹرینتھ ٹو میک یور اون پرائم منسٹر، اور پھر یہی دہرایا جائے گا جو پنجاب میں ہوا ہے کہ پھر آپ تحلیل کریں گے؟ دیکھیں، شہباز شریف کو ذرا تھوڑا سا اب پریشر میں برداشت کرنا پڑے گا، اور وہ میں اپنی پوری مووز ابھی نہیں بتا سکتا آپ کو، کیونکہ میں پورا پلان کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا نا ان کی سلیپنگ پل لے کے رات کو سونا پڑے گا ان کو، جو میں کرنے جا رہا ہوں. That's it؟ نہیں، وہ میں آپ کو پلان نہیں بتا سکتا اس وقت. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا ان کو ٹینشن دے نیند مشکل سے آئے گی. اچھا، سو یہ نیند کی گولی سے قطع نظر، اس کے اوپر اب آپ کو نمبرز بھی پورے درکار ہوں گے، اور کیونکہ اگر آپ کو یہ ابھی تک آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا نا، 72 آورز گزر گئے ہیں، 48 آورز گزر رہے ہیں، آج اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، کسی نے رابطہ نہیں کیا آپ سے ٹو سٹ ڈاؤن ٹو ٹاک. ان کے اپنے مشاورتی اجلاس ہو گئے ہیں، پی ڈی ایم کا بھی اب آفیشیل اجلاس ہوگا جدھر سب کو یہ لوگ آن بورڈ لیں گے. تو یہ آپ کی ٹائم لائن پہ دیکھیں، میں یو پرابلی ہیو ٹو گو دس روٹ. دیکھیں، میں جو پاکستان کا سوچ رہا ہے نا، جی، وہ اس وقت وہی سوچ رہا ہوگا جو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے جنرل الیکشن کروائے جائیں. اب جو پی ڈی ایم کا تو وہ ہمیں پتہ ہے، وہ اتنے خوف زدہ ہیں الیکشن سے. آپ اسلام آباد کا الیکشن دیکھ لیں، یا ابھی کراچی کے اندر بھی، وہ حیدرآباد میں وہ ڈرے ہوئے ہیں اس الیکشن سے. تو انہوں نے الیکشن نہیں کروانا کیونکہ نواز شریف ڈرا ہوا ہے سب سے زیادہ. ویسے ہی وہ بڑا ڈرپوک قسم کا آدمی ہے، میں بڑا پرانا جانتا ہوں، وہ ویسے ڈرا ہوا ہے. اب اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا ویو بنا ہوا ہے، تو وہ اور ڈر جائے گا. اس نے نہیں الیکشن کروانے. الیکشن تو ہونے تب پڑیں گے کہ جب ایک اوور آل دیکھا جائے کہ پاکستان آج ادھر کھڑا ہے، اس کے لیے کیا چیز ہمیں کریں کہ اس ملک کو ہم اس کی بہتری کس چیز میں. جو بھی اس بہتری کا سوچے گا نا، اور میں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو خوف زدہ نہیں ہیں اپنے لیڈرز کی طرح، کیونکہ لیڈرز کو صرف ایک انٹرسٹ ہے، اپنا پیسہ بچانا، چوری کا پیسہ بچانا، این آر او کا. تو جو پاکستان کا سوچ رہے ہیں، جن کی دولت باہر نہیں پڑی ہوئی، وہ سب ایک ہی چیز سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں کسی طرح سٹیبلٹی آئے. سو یہ ڈیسپریٹ ہیں بقول آپ کے. سو اگر اس سچویشن میں آپ کے وہ استعفے قبول کر لیتے ہیں، پارٹی اندر رہتی نہیں ہے، اگر وہ ہٹا بھی دیے جائیں، اپنا وزیر اعظم ایک اور تجویز کر سکتے ہیں، پی ڈی ایم پھر مل کے بیٹھ جائے، یا اگر آپ ایم کیو ایم کو ہی ہٹا لیں. ادھر بھی سر 2000 آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم جو کوئی اکٹھا کر دیا گیا ہر دھڑے کو. آپ کی 2018 میں 21 سیٹوں میں سے کراچی کی 4 ایم کیو ایم لے کر گئی تھی، اینڈ دیٹ واز بیکاز دھڑے بندی فریکشن. جب ہم نے اس کے بریک ڈاؤنز دیکھے، ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کے ملا کے ووٹ دیکھے جائیں تو وہ پی ٹی آئی کے ٹکر کے تھے، ایون ابو. اب یہ جڑ گئے ہیں. مہر، جو میں 8 سیٹوں پہ کھڑا ہوا تھا اس میں سے 7 جیتا ہوں. ساری پارٹیز جو پی ڈی ایم ایک ٹکٹ پہ لڑی تھی، اور ان کی ملا کے دگنی ووٹس تھی ہماری جنرل الیکشن میں، اور اس میں سے 7 الیکشن ہار گئی ہیں، اور ان کے سٹالورٹس کھڑے ہوئے تھے اور ہمارے کمزور حلقوں پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ لوگوں کو ریلائز نہیں کر رہا ہے کہ لوگوں نے مجھے تب ووٹ دی، یہ پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا، میں نے ان کے کام نہیں کرنے، گلیاں سڑکیں نہیں ٹھیک کرنی. یہ پاکستان میں انقلاب ہے. اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ سب ایم کیو ایم کو اکٹھا کر کے تو ہم پھر کسی طرح پی ٹی آئی کو توڑ دیں گے، جو ایک وقت پہ ایم کیو ایم کو بنائی تھی پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے، پھر حقیقی بنائی تھی ایم کیو ایم کو کمزور کرنے کے لیے، یہ پرانی پلے بک ہے. پاکستان بدل چکا ہے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انفارمیشن ٹریول کرتا ہے. بٹ آپ سوشل میڈیا پہ تو دیکھ لینا، سوشل میڈیا نے کس طرح ایکسپوز کیا ہے ان ساروں کو جو اکٹھا کیا ہے. صدر عارف علوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اسی سوشل میڈیا کی نظر آپ کی اور باجوہ صاحب کی تعلقات بھی ہو گئے، سوشل میڈیا کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہے. نہیں، وہ تو جنرل باجوہ کو سمجھ ہی نہیں تھی سوشل میڈیا کی. ان کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ان کی تنقید ہو رہی ہے وہ ہم اپنے سوشل میڈیا سے کروا رہے ہیں. ان کو یہی نہیں سمجھ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے سارے لوگوں کو پتہ چل گیا
9 अप्रैल की शाम को कि जनरल बाजवा ने गवर्नमेंट गिराई है। जब वो पता चल गया तो उसके बाद तो सोशल मीडिया अनकंट्रोलेबल है। तो सर अब क्विकली टू अंडरस्टैंड, अब जो सेटअप है ये हुकूमत राजा रियाज साहब के साथ मिलके एक केयर टेकर सेटअप बनाएगी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहली आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप मुतमईन नहीं हैं, तो फिर हल क्या है? आप ना सिर्फ बिकॉज यू केप्ट सेइंग मैं बड़ा हूँ इस मुल्क में, आप अभी इस मुल्क के बड़ों में से भी हैं, आप बड़े हैं, अब आपके पास हल क्या है फिर? बिकॉज दे विल डू इट विद राजा रियाज एंड दिस इलेक्शन कमीशन यू डोंट अप्रूव ऑफ। देखिए, ये जो भी करें, हमने अपनी मूव कर दी है और एक अगली मूव करेंगे अभी नेशनल असेंबली में। अभी पंजाब की होगी, फिर केपी की होगी और उसके बीच में नेशनल असेंबली की होगी। हमने अपनी मूव अपने मुल्क के लिए किया है कि स्टेबिलिटी लाने के लिए नेशनल जनरल इलेक्शन करवाया जाए। अगर ये नहीं करवाते, मैं आपको बता रहा हूं कि इन्हीं के लिए मुश्किलें पड़ेंगी, क्योंकि हमने ये पंजाब जीत जाना है इंशाल्लाह, हमने केपी जीत जाना है इंशाल्लाह। उसके बाद जनरल इलेक्शन उन्होंने क्या करवाना है? अगर ये 2 सूबे हम जीत गए तो ये क्या करेंगे? उसके बाद जो मर्जी कर लेंगे। पहले यही इलेक्शन कमीशन थी। सो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, चाहे जनरल इलेक्शन अभी कॉल हो या चाहे आप केपी के और पंजाब में अलग अलग कराएं, यू सी अ विन विन फॉर योरसेल्फ। आप खुद सोच लेना, केपी के अंदर हमारी मेजॉरिटी है और उनको पता है कि हमने जीतना है इंशाल्लाह। यहाँ पंजाब के अंदर इंशाल्लाह ये आप देखते रहें कि पंजाब में जो चेंज आया है पंजाब के अंदर हमारे एमपीज में रिफ्लेक्टेड है कि सारा कुछ कोशिश कर दी, एमपीज नहीं हिले, क्योंकि उन्हें पता है वोट बैंक किसका नीचे। इसलिए इलेक्शन हमने जीतना है इंशाल्लाह। और अगर जब हम यहाँ जीत गए तो इनका सेंटर का इलेक्शन क्या होगा? नून लीग का तो टिकट लेने को वाला कोई नहीं होगा पंजाब में। तो नून लीग तो उसी दिन दफन हो जाएगी जिस दिन पंजाब में हम जीत गए। ठीक है, मगर आपको राजा रियाज और शहबाज शरीफ का बनाया हुआ केयर टेकर सेटअप कबूल होगा और नो? देखिए जी, जिसको मर्जी ले, पहले भी यहाँ पंजाब में इलेक्शन हुआ, हमजा बैठा हुआ था यहाँ, पुलिस का इस्तेमाल, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल, एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या कर लिया इन्होंने। और इन हालात में अगर ये हारा हुआ इलेक्शन है, मियाँ साहब आपको वापस आते दिखाई दे रहे हैं? कभी भी वापस नहीं आएगा। नवाज शरीफ की प्ले बुक के अंदर ये था कि पंजाब की गवर्नमेंट गिरेगी, इमरान खान जेल में जाएगा या उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, उसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड समझता है। और उसके बाद उसने बड़ा धूमधाम से नेल्सन मंडेला ने वापस आना था कि पहले झूठ बोल के यहाँ से अदालत को झूठा वादा करके बाहर भाग गया और जेल से निकल के, और वहां से जनाब मंडेला ने वापस आना था। ये उसकी प्लेबैक है। एंड इफ यू डू कम इनटू पावर, आप इनके बंद केसेस रिवाइव कराएंगे? देखिए, मैं फिर से कहता हूँ ना, मुझे कोई बदले का शौक है। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। उन्होंने फतह मक्का के बाद जो उन्होंने किया, मैं मॉडर्न डे नेल्सन मंडेला को मानता हूँ कि उसने आके एकदम जिन लोगों ने जुल्म किया उनको माफ़ कर दिया, क्योंकि ज़ाती उसकी लड़ाई नहीं थी। तो इसलिए ये मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। ये इस वक्त हम सबको, और कोई भी इस वक्त पाकिस्तानी है उसको खौफ है आज पाकिस्तान का। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए क्योंकि उम्मीद ख़त्म हो गई है उनको। ह्यूज ब्रेन ड्रेन। और लोगों की उम्मीद जा रही है आज पाकिस्तान से। तो मैं तो हैरान हूँ कि ये कैसे, और लोग ये इन दोनों का तो इंटरेस्ट, जिन लोगों का पैसा, वैसे कभी पाकिस्तानियों को वोट नहीं करना चाहिए जिस पार्टी के लीडरों के पैसे बाहर पड़े हों। उनका स्टेट के नहीं है पाकिस्तान में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ रुपया गिर रहा है, उनके डॉलर में इजाफा हो रहा है, उनकी दौलत में। ये जो हमने कहीं मुझे कोई मुल्क बताएं जिनकी लीडरशिप के पैसे, उनका सारा टब्बर, उनकी बिजनेसेस, उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज बाहर है मुल्क से, और पाकिस्तान आते हैं सिर्फ जब लूटने के लिए पाकिस्तान आते हैं और फिर बाहर भाग जाते हैं। ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। और पाकिस्तानी कौम समझ गई, इसलिए ये डरे हुए हैं कि इलेक्शन में ये हार जाएंगे। इसलिए ये इलेक्शन वो लड़ना चाहते हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, जेल में डालो, किसी तरह उसको ये गंदी वीडियोस और ये और वो और फेक वीडियोस, डीप फेक चला के उसको ना अहली और अरेस्ट अभी भी मुमकिनात में से हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक? बिल्कुल है, बिल्कुल। ये जो सारे केसेस कर रहे हैं, जिस तरह के हम सारा फॉलो कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ का एजेंडा है, इसको ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहता है। और लास्ट क्वेश्चन इमरान खान साहब, बिकॉज आप पंजाब में इतना सरप्राइज कूद दे चुके हैं, यू आर राइडिंग दिस वेव राइट नाउ, अगर आप जितने शोर हैं कि हम फिर आ जाएंगे पंजाब में, अक्सरियत से आएंगे, बुज़दार साहब को वज़ीर आला लाएंगे या परवेज़ इलाही साहब का कर्ज उतारेंगे अभी जो उन्होंने वो किया, या कोई नया बंदा आएगा? देखिए, वो तो खैर अभी देर की बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए, मुझे सिर्फ
پاکستانی قوم پہ کانفیڈنس آ گیا. But have you given any assurances to Parvez Elahi regarding this? نہیں, میں پہلے عرض کر دوں کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ رائڈنگ اے ویو, دیکھیں آپ جو لوگ جو ایک سروائیول آف دا اسپیشیز کے اندر جو ورڈ ہے کہ جو سروائیو کرتے ہیں وہ دے آر دا موسٹ اڈیپٹیبل. Survival of the fittest. نہیں, دا موسٹ اڈیپٹیبل, اس کے بعد فٹسٹ آتا ہے. جو اڈیپٹیبل ہے, دیکھیں جو بچتا وہ ہے جو ٹائم کے ساتھ چینج ہوتا گیا, جو اڈیپٹ کرتا ہے, جو ایوالو کرتا گیا. اس وقت پاکستان بدل گیا, سوشل میڈیا نے پاکستان کو بدل دیا. ایک یوتھ آ گئی ہے, 66% پاکستانی 28 سال کی عمر سے کم ہے. ان کی سوچ ہی اور ہے. یہ چھانگا مانگا کو بھول چکے ہیں, یہ پرانی 90s کی سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ وہ پرانی سیاست میں پھنسی ہوئی ہے, قوم بدل چکی ہے. اب یا تو ملک کو بچانے کے لیے یہ سب سمجھ جائیں کہ اگلا راستہ کیا, اور بیٹھ کے ایک راستہ طے کریں جس میں ملک کو بچانا ہے. اور اگر یہ وہی چلتے رہے پرانی پلے بک کے, ملک کو اب برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر جوان ڈائنامک کوئی وزیر اعلیٰ لائیں گے اس دفعہ؟ یہ میں اس کے اوپر بعد میں انشاءاللہ اس کے قریب آپ کو بات کروں. کوئی ایشورنسز تو نہیں دی پرویز الہی کو؟ نہیں, انہوں نے بالکل, میں ویسے داد دیتا ہوں, انہوں نے انکنڈیشنلی فیصلہ کیا ہمارے ساتھ. It was a pleasure interviewing you, خان صاحب. بہت بہت شکریہ.